السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ گلے میں لٹکانا یا بازو پر پہننا، یہ علماء حضرات فرماتے ہیں ٹھیک عمل ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تعویذات کا یقین دل میں بٹھانا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تعویذ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کا یقین دل میں بٹھانا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو میرا اور آپ کا یقین بنایا وہ اللہ کی ذات کے اوپر بنایا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا اتار دی ہے۔ کئی دفعہ فرمایا ہدی و شفا کہ اس کے اندر ہدایت بھی ہے، راستہ بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب ہم شفا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ گلے کے اندر کوئی سورہ فاتحہ کا تعویذ لٹکا دو تو شفا ہوگی، اور دکان کے اندر سورہ فاتحہ کا تعویذ لٹکا دو تو شفا ہوگی، کاروبار کے اندر کوئی آیت کا تعویذ لٹکا دو تو شفا ہوگی، معاشرت کے اندر کوئی آیت کا تعویذ لٹکا دو تو شفا ہوگی، میاں بیوی کے اندر کوئی تفریق ہو گئی ہے تو کوئی آیت کا تعویذ لٹکا دو دونوں کی گلوں کے اندر تو ان کو شفا ہو جائے گی، ان کی جدائی ختم ہو جائے گی۔ ان ساری آیتوں کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور بھائی شفا کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے بارے کے اندر جو حقوق اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر اتارے ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں، اس آیت کو اپنی زندگی بنا لیں۔ جب اس آیت کو اپنی زندگی بنائیں گے شفا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی تجارت کے معاملہ، اگر تجارت آپ کی بیمار ہے تو قرآن کی آیت تجارت کے بارے میں جو احکام نازل کر رہی ہے اس کو اپنی زندگی بنا لو تو تجارت بھی جو بیمار ہے وہ شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر معاشرت بیمار ہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حقوق العباد کے بارے میں جو حکم اتارے ہیں اس کو اپنی زندگی بنا لو تو حقوق العباد کی کوتاہی دور ہو جائے گی، اس میں آپ کو شفا ہو جائے گی۔ بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی تو بچوں کی تربیت کے بارے میں جو آیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتاری، جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان کو اپنی زندگی بنا لو، ان کو عملی لائن کے اندر لے کر آ جاؤ تو بچوں کی تربیت بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ کمائی کے معاملات، حلال کمائی کے معاملات صحیح نہیں ہو رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی بنا لو، آپ کے حلال کے اسباب درست ہو جائیں گے، کمائی کے اسباب درست ہو جائیں گے، وہ جو کمائی کے معاملے میں بیماری ہے وہ شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو قرآنی آیتوں کا مطلب یہ ہے، قرآن کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی بنائیں، ہم لوگ قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، لاگو تو کریں، ہماری ساری چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی، جو روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں وہ ساری دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ہم جسمانی اور روحانی بیماری اس لیے کہ قرآن کی جو آیتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، بس ہم قرآن کو یہاں تک صحیح سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بھائی کوئی نیا گھر لے رہے ہو تو قرآن خوانی کروا لینا تاکہ گھر میں برکت ہو جائے، اگر کوئی دکان لے رہے ہو تو قرآن خوانی کروا لینا تاکہ برکت ہو جائے، اگر کوئی زندگی کے اندر کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہو تو بھائی سورہ بقرہ پڑھوا دینا برکت ہو جائے، سورہ یاسین پڑھوا دینا برکت ہو جائے، یہاں تک بس قرآن کو یہ اپنی زندگی بنا رہے ہیں۔ باقی قرآن کی جو آیتیں اتاری گئی ہیں، جو حکم اتارے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی بناتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ناکام ہو رہے ہیں ہر شعبے کے اندر۔ اگر تعویذ لٹکانا ہے نا تو دل کے اندر اللہ کی ذات کی یقین کا تعویذ لٹکاؤ بس، اور کچھ نہیں، اور قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی بناؤ، بس یہ کافی ہے۔ نہ تعویذ پہنو نہ تعویذ لٹکاؤ، یہ ہے اصل تعویذ کا مفہوم۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔